الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے. لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا اور وہ مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا اور مسلمان کافر اکٹھے رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مجوسی کا جو بیٹا تھا، جوان بچہ تھا، اس نے رمضان کے دنوں میں سب کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیا. جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا. اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا نہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے اور وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں کھلے عام کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہوگی. اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے. جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہے. بہت حیران ہوئے، پوچھنے لگے آپ تو مجوسی تھے، میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان میں کھلے عام کھانا کھایا. میں نے رمضان کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا. اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمہ کی توفیق نصیب فرمائی. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے اور ایسا عجیب و غریب تبدیل کرتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. مشہور ہے ایک واقعہ کہ ایک ہندوستان میں ایک مسلمان تھا، اس کو وہ ہندو لڑکی سے بڑی محبت ہو گئی تو ہمیشہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہتا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا. بڑی شکایتیں کی، بڑی تنقیدات ہوئی، مگر ظاہری بات ہے جب نظر اٹک جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا. چنانچہ اب انہوں نے کہا کہ بھی تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو مسلمان ہندو کی شادی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جی کر لو مجھے ہندو، میں اس کے پیچھے مذہب تک چھوڑنے کو تیار ہوں. چنانچہ اس کو اپنے مندر میں لے کے گئے اور اس کو جو ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں وہ کروائی. اس کے بعد آئے اور رخصتی کرا دی. اچھا کھاتا پیتا نوجوان تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو راشن لے کے آیا. صدقے کے پیسے الگ کرنے لگا. بیوی کہنے لگی یہ کیا ہے، آپ تو ہندو ہو گئے. کہا ہندو تو ہو گئے مگر بے شرم تو نہیں ہو. رمضان تو مناؤں گا نا، عید بھی مناؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں سب مسلمان آٹا راشن لے کے جا رہے ہیں، میں بھی لے کے جاؤں گا. بیوی کیا کرتی، مان گئی بیچاری. وہ ہندو ہو کر صبح اٹھ کے سحری کر رہا ہے، صبح اور شام میں افطاری کر رہا ہے، دن بھر بھوکا رہ رہا ہے. یہ کہنے کی بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں جو کہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، الامان والحفیظ. مگر مجھے میرے پاس فون آ رہا ہے کہ بھئی روزہ اس چیز سے ٹوٹے گا تو نہیں. میں حیران ہوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کسی کلیگ کے لیے پوچھ رہے ہو؟ کہتا نہیں اپنے لیے روزہ رکھا میں تو آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا.
کہتے ہیں ہاں ہم ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن روزہ تو رکھیں گے. تو رمضان ایک ایسی چیز ہے، ایسا مہینہ ہے جو ایک ماحول کو بدلی کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہی وہ ماحول دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آتا ہے. لیکن رمضان کی وہ برکات وہ ہم رمضان میں ہی محسوس کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، رمضان کے علاوہ نہیں محسوس ہوگا. ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات سے یہ روایت ہے اور بڑی زبردست روایت ہے. مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اظلکم شہرکم ھذا، اظلکم شہرکم ھذا، تمہارے اوپر یہ جو مہینہ آیا ہے. فرمایا کہ اس کے حوالے سے بھی محلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا. ما مر بالمسلمین شہر قط خیر لهم منہ، اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. اگر اس مہینے میں ہمیں نیگیٹو وائبز آنا شروع ہوئی، کیا یار رمضان مصیبت بنی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا وما مر بالمنافقین شہر قط اشر لهم منہ، کہ منافقین پر اس سے برا کوئی مہینہ نہیں ہوتا. میں چونکہ مسئلے مسائل بتاتا ہوں اور لوگ مسئلے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں، بیشتر ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسی شدید بیماری ہے مگر وہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ابھی میرے ساتھ بھی کھانسی، زکام، نزلہ، بخار یہ سب اکٹھا شروع ہوا، 2-3 دن سے شروع ہوا، اور میں نے جو تکلیف میں بیٹھا ہوں، جو مجھ سے یعنی صبح سے میں ایک وائس میسج نہیں کر سکا اور صبح کا بیان نہیں کر سکا، بالکل ہمت نہیں، طاقت نہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کتنی مصیبت میں ہوتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا کہ روزہ چھوڑ دیں. دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ روزہ، ہلکا سا دھواں وہ وہاں سے اٹھ رہا ہے محسوس یہاں پہ ہوگا، ہلکا سا بو وہاں سے آدھی یہاں ناک کے اندر محسوس ہوگی. مگر اس تکلیف میں بھی مومنین ایسے ہیں کہ ان کا روزہ چھوڑنے کی ہمت نہیں، جی نہیں چاہتا. ما مر بالمسلمین خیر لهم من ھذا، اس مہینے سے بہتر مہینہ مسلمانوں کو لگتا ہی نہیں ہوئی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس مہینے سے کوئی بہتر مہینہ ہوگا، اور فاسقین کے لیے یہ مہینہ مصیبت بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، محض معمولات میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ٹائمنگ میں تبدیلی آئی، اور ٹائمنگ میں تبدیلی آنے کی وجہ سے انہوں نے عجیب و غریب جملے بولے کہ میں کہوں کہ نقل کفر نباشت کہہ کے بھی وہ جملے نہیں کہہ سکتا. کہ ایسے کیا یار، کیا مصیبت ہے. ہم فلاں ملک میں تھے، وہاں اتنے مزے ہوتے تھے، اب رمضان آ گیا، روٹین چینج ہو گیا، سب ہو گیا، وہ ہو گیا. کیا جناب، وہ ایک کلب میں جاتے ہیں، اس کلب کی ٹائمنگ چینج ہوگی. اب وہ کلب صاحب دن میں تو نہیں کھلیں گے کراچی ہونے کی وجہ سے، تو وہ رات میں کھلے گا، اور جب رات میں کھلے گا، رات میں ان کے پاس ٹائم شارٹ ہے، رات کا معمول نہیں، دن میں جانے کا معمول تھا. تو اب کیا مصیبت ہے، کیا اس طرح کی بات ہے کہ ما مر بالمنافقین شہر قط اشر لهم، منافقین کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی بدترین ہے. اور مومن تو مومن ہوتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ فرید الدین عطار گنج شکر رحمہ اللہ تعالی، حضرت بیمار تھے، وہ شدت کی بیماری تھی، 89 سال حضرت کی عمر ہو گئی. تو
ایسی شدید بیماری تھی جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا. تو خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء حضرت کی صحبت میں ہوتے تھے اور حضرت کی خدمت کرتے تھے. تو حضرت کے لیے وہ جو طبیب نے تجویز کیا تھا تو خربوزہ حضرت کے لیے کاٹا اور کاٹ کر حضرت کے پاس لے کر گئے تاکہ حضرت یہ آپ نوش پر. اب حضرت کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز پاس آتی تو ساتھ والے کو کہتے ہاں بھی تم بھی کھاؤ، ہاں بھی تم بھی کھاؤ، ہاں بھی تم بھی کھاؤ. یہ حضرت کی عادت تھی. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، حضرت تو بیمار ہیں، پتہ نہیں مستحضر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو حضرت نے اگر مجھے کہہ دیا کہ تم بھی کھاؤ تو میں منع نہیں کروں گا، میں کھا لوں گا. جہاں تک کفارے کی بات ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہے تو دوسرے کسی دن میں کھا لے، کسی دوسرے دن کے اندر اس کی قضا. اگر مریض نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اگر بلا وجہ میں نے کھا لیا تو میرے اوپر 2 مہینے کے روزے. تو دل میں عزم کیا 4 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں گا، لیکن حضرت کی بات نہیں ٹالوں گا. نظام الدین اولیاء جب حضرت کی صحبت کی خدمت میں آئے اور کاشے سامنے رکھی تو حضرت نے کہا نا، شریعت کے خلاف سوچنا بھی حرام ہے. حضرت کو کشف ہوا، اللہ نے دل کھول دیا. میں شریعت کے خلاف سوچنا بھی حرام ہے. یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کھا لوں گا حضرت کے کہنے پر، یہ سوچنا بھی حرام کہ مسلمان بغیر کسی عذر کے، صرف شیخ کے کہنے پر، صرف استاد کے کہنے پر روزہ چھوڑ دے. اس طرح چھوڑنا تو ایک الگ بات ہے، اس طرح سوچنا بھی حرام ہے. تو دوستو، اس مہینے میں اللہ تعالی نے بڑی برکتیں دی اور ہمیں اس مہینے میں دین پہ پریکٹس کرنے کا اللہ نے موقع دیا. یہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں کرم ہے، احسان. خود سوچو کہ نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کا انتظار کرتے. کیا ہے اس مہینے میں، کون سی برکتیں ہیں اس میں؟ ہم بچے تو نہیں ہیں کہ بچوں کو اندازہ نہ ہو. ہمیں کیوں وہ برکتیں حاصل کرنے میں دقت ہے؟ ہمیں کیوں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی؟ وہ روحانیت جو اس مہینے کے اندر اللہ نے چھوڑی ہوئی، اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی روحانیت ہے. ایک شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص حرم میں نماز پڑھتا ہے. آپ مجھے بتائیں دونوں میں کیا کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھی رات میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی بھئی ہمیں اپنی مجالس وغیرہ میں بلایا کرو، فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کبھی آج جو میری مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، وہاں کافی ساری دیر بیٹھنا ہوتا ہے. کہنے لگے دراصل نا میں جگاڑ میں ہوں، شاید مجھے نا اس مہینے کا فری ٹکٹ مل جائے حرم شریف جانے کا، تو میں وہاں جاؤں گا. ایک طرف حرم شریف اور ایک طرف عام سی مسجد. کوئی حرم شریف کو کیسے چھوڑ سکتا ہے بھائی؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی حرم شریف کو؟ اور حرم شریف میں کیا ہے؟ حرم شریف بھی تو ایک مسجد ہے اور ہماری مسجد بھی ایک مسجد ہے، مگر کیا فرق ہے؟ دونوں کی روحانیت میں فرق ہے. اللہ نے محرم میں جو تجلیات جذب چھوڑی ہیں وہ عام جگہوں پہ نہیں ہے. جو انوارات و برکات اللہ نے چھوڑے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. تو ان انوار و برکات کو ہم نے سمونا ہے، ہم نے حاصل کرنا. دیکھو جی، گاڑی کے ٹینک کے اندر آپ آم نہیں بھر سکتے کہ بھر سکتے ہیں؟ کیپیسٹی تو اس میں بھی ہوتی ہے. تو اس میں آم نہیں بھر سکتے، اس میں آپ تربوز نہیں بھر سکتے کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے نا جی. کوئی زبردستی گھسیڑنا چاہے تو چند کاشے گھسیڑ گا، لیکن اندر نہیں جائے گا تربوز. ایسی ہماری کیپیسٹی اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ ہم ان انوار و برکات کو سمونے کو تیار ہی نہیں. جس سے گاڑی کے ٹینک کا ایک منہ بنا ہوتا ہے، ایسی رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا مزاج بنایا.
ہمیں اپنے آپ کو اس مزاج میں ڈھالنا ہے. اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. کیا فرمایا ہے؟ ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لے کے آؤ. دوستوں، میں آپ کو ایک عجیب سے، ابھی میری طبیعت صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہلکی سی ہوا بھی نا یہ حلق میں لگ رہی ہے، ہلکی سی اسمیل بھی ناک میں محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ ناک تو آصف بھائی کی بھی ہوئی ہے جی، منہ تو ہر ایک کا ہوئی ہے، گلا ہر ایک کا ہوئی ہے، مگر یہ سینسیٹیو ہوا پڑا ہے، یہ ہر ہوا کو محسوس کر رہا ہے، ٹھنڈی کو بھی محسوس کر رہا ہے، گرم کو بھی محسوس کر رہا ہے گلا وہی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارا مزاج بنایا. پورا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی ہمیں برکات محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ مزاج بنایا ہی نہیں. 15 دن گزر گئے، آج 15واں روز ہے، 15 دن گزر گئے، اور اگر ابھی بھی ہم نے وہ برکات محسوس نہیں کی، آدھا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل چکا. آگے پتہ نہیں 14 روزے ہیں یا 15 روزے ہیں، غالب یہی ہے کہ 14 روزے ہیں. تو اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی ان اوقات کی تو یقین کرنا یہ بھی چلے جائیں دیکھیں ہسپتالوں کے اندر ایک ہفتہ پانی پینے کے لیے لوگ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ڈائلیسس کرواتے ہیں تاکہ پورا ہفتہ پانی پی سکیں. ایک دن کا سانس لینے کا لوگ 6 لاکھ روپے جمع کراتے وینٹیلیٹر کے اوپر، اور ہمیں مفت میں وہ سانسیں ملی ہوئی، ہمیں مفت میں وہ گردے ملے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا نہ قدرہ اور نہ شکرہ کوئی نہیں ہوگا. دوستو، زندگانی ایک دفعہ ملی ہے، اس ایک بار کی زندگانی کو اللہ کی رضا میں لگائیں. کمائی چلتی رہے گی، گھر بار چلتے رہیں گے. ہم سے 100 سال پہلے بھی چل رہا تھا، ہمارے سے 100 سال بعد بھی چلے گا. ہم سے 100 سال پہلے بھی لوگ خوش تھے، 100 سال بعد بھی لوگ خوش ہوں گے. جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا تو میں گاؤں میں تھا اور ہم نے کراچی آنا تھا، ساری گاڑیاں وغیرہ کینسل ہو گئی. ہم نے پھر جب ہمیں پہلی سیٹ اویلیبل ہوئی جو تقریباً 16 دن کے بعد ملی، مدرسے والوں نے چھٹیاں کر دیں اور یہ سب ہو گیا، تو ہمیں 16 دن کے بعد کی سیٹ ملی. ہم 16 دن کے بعد آئے تو جیسے ہی سکھر سے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف جلی ہوئی گاڑیاں اور ہر طرف جلے ہوا سامان اور بکھری ہوئی چیزیں اور بالکل ایسے کھنڈر کا سا سامان، بڑی بڑی عمارتیں جلی ہوئی. کیا ہوا پھر؟ آج سب کچھ ویسے ہی نارمل ہے. کسی کے جانے پہ کتنا ہی سوگ منا لیا جائے مگر آخر کو سب وہی ہو جاتا ہے. ہم اگر نہیں ہوں گے تو دنیا کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. بچے ویسے ہی خوش ہوں گے، ان کی اولادیں ہو جائیں گی، ان کی خوشیاں اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے، اور ایسا، اور بعد میں قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، کوئی ہمارا نام بھی بھول جائے گا. جی آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے پردادا کا نام جانتا ہو؟ بہت سے ایسے ہیں جو کہ دادا کا نام بھی نہیں جانتے. پردادا سکڑ دادا کا نام، اور پردادا سکڑ دادا کو گئے ہوئے 100 سال پورے نہیں ہوئے ابھی تک 100 سال نہیں ہوئے. نام تک بھلا دیا، قبر تک مٹا دی، قبر کا نشان تک ختم ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں کہ کہاں دفن ہوئے، کہاں مدفون ہوئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو دوستو، اس فانی زندگی، ان فانی لذتوں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کو ناراض کرنا، اپنا مزاج بدلے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں. تو رمضان اس کی ایک ریہرسل ہے، رمضان اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مشق کا مہینہ بنایا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو باندھیں، اپنے اعمال، اپنے معمولات
اس کو سیٹ کریں اور بار بار کہتا ہوں یہ 2 کام کریں۔ پہلا یہ کہ اپنے اعمال میں مقابلہ کریں، پرچے بنائیں، چارٹس بنائیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، اپنے گھر والوں سے مقابلہ کریں کہ بھی کیسے آگے بڑھنا۔ اس سے آپ اعمال کرنے میں بور نہیں ہوں گے، اس سے اعمال کرنے میں آپ کو ترغیب ملے گی۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ گھر میں تعلیم رکھیں۔ گھر میں تعلیم میں جیسے یہ نشست ہے، یہ مجلس ہے، تعلیم کی نشست مجلس ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایسے ہی گھر کے اندر بھی تعلیم رکھیں، فضائل اعمال سے یا کسی بھی کتاب سے جس میں ترغیب ملے، گھر میں ایک ماحول بنے۔ ابا جب نصیحت کرتا ہے تو بچوں کو اچھا نہیں لگتا، اماں جب نصیحت کرتی ہے تو بچے مائنڈ کر جاتے ہیں، مگر جب تعلیم کرتا ہے تو پھر کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا، پھر کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ یہ بڑی زبردست ترکیب ہے۔ گھر میں تعلیم کریں اور گھر کے اندر اس میں یہ 2 عمل کریں، اس سے رمضان کی ترغیب بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آگے اعتکاف آ رہا ہے، گھر میں نفلی اعتکاف رسم کی چیزیں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 1 دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے، صبح سے شام تک 1 دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور جس میں ہر خندق اتنی چوڑی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی صرف 1 دن کا نفلی اعتکاف۔ گھر کے اندر جو خواتین نے مسجد بنائی ہے اس مسجد میں بیٹھ جائیں، کم از کم 1 دن کا اعتکاف کر لیں۔ مرد حضرات نوکری سے چھٹی نہیں ملتی تو آخری روزے میں 29ویں میں اعتکاف کر لیں، مسجد میں جا کے نفلی اعتکاف کر لیں۔ جن کو اللہ موقع دے رہے ہیں ان کو اعتکاف کروائیں، اور موقع نہیں ہے تو عصر سے مغرب تک مسجد کا اعتکاف کریں۔ خواتین اپنے گھر کے اندر مغرب سے عشاء اعتکاف کر لیں یا جو ان کو ٹائم سوٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق